اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب بدایۃ الصول فی تفضیل الرسول، اس کا درس ہمارا جاری ہے اور سلسلے کا ہمارا نام اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے۔ الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، یعنی اللہ پاک کی جو مخلوق ہے اس میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس حوالے سے باتیں سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی اسی کتاب کے حوالے سے آگے ہمارا درس جاری ہوگا اور کچھ باتیں مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب جو گفتگو امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں وہ اس اعتبار سے فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے جو امت عطا فرمائی وہ آپ کے صدقے دیگر تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اہل جنت کا نصف حصہ بنایا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق اہل جنت کے آدھا حصہ جو ہے وہ اس امت کے افراد ہوں گے۔ بعض روایتوں کے اندر 120 صفوں کا تذکرہ ہے جس میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوں گی، یعنی اس امت کو اللہ جل شانہ نے جو معرفت، جو عبادت اور اسی طرح جو اقوال، افعال، دیگر جو اپنی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرنے والی، مقام حاصل کرنے والی باتیں عطا فرمائی ہیں، ان امور کی وجہ سے اس امت کو اللہ جل شانہ نے خیر الامم قرار دیا، ان سب سے بہترین امت قرار دیا، اور اس پر استدلال اس طرح کیا ہے انہوں نے کہ اس تمام امت کا جو ثواب ہے وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوگا، یعنی امت کے جتنے بھی اجور ہوتے ہیں، یعنی جتنا بھی وہ نیک کام کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو جو ثواب ملتا ہے نیکی کے اوپر، وہ تمام کا تمام ثواب اس امت کے نبی علیہ السلام کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جب اہل جنت کے نصف، ایک روایت کے مطابق اور ایک کے مطابق 2/3 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے افراد زیادہ جنت کے اندر جائیں گے، ان کے جو اعمال ہوں گے، ان اعمال پر ملنے والا ثواب ہوگا وہ دیگر کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، اور اس کا زیادہ ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی درج کیا جائے گا۔ تو یوں ثواب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل و اعلیٰ یہ قرار پائے گا۔ اس پر آپ نے 2 حدیثوں سے بھی مزید استدلال کیا، اور یہ پہلا مقام ہے کہ جس میں اس قدر کھول کر تفصیل کے ساتھ امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے، ورنہ آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ زیادہ تر اشاروں کے اندر گفتگو کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔
حدیث پاک کی ذکر کی صحیح مسلم شریف کی اور دیگر کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کسی کو بھلائی کی طرف، ہدایت کی طرف بلائے تو جو عمل وہ بندہ کرتا رہے گا بھلائی کی طرف بلانے والے شخص کے نامہ اعمال میں بھی اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا۔ تو ظاہر ہے کہ ساری امت کو جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، اور پھر آگے چل کے جو افراد نیکی کی دعوت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو اس پر جو اجر ملتا ہے ان کو اجر ملتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا، نیکی کی طرف بلایا، تو جس نے نیکی کا کام کیا اس بھلائی کی طرف بلانے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اب اس کا جو ثواب ملے گا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی طرف بلایا، اس کی بھلائی کا سبب، اس کی ہدایت کا سبب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور پھر یہ آگے دوسروں کی بھلائی کا سبب بنا۔ تو اب جتنا بھی ثواب آگے ملے گا ملٹی پلائی ہوتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا۔ تو یوں ثواب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ دوسرا، حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، یعنی اس کی مخلوق ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے کہ جو ان کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اہل جنت کا نصف یعنی آدھا یا ان کی 2/3 کو نفع جو پہنچانے والی ذات ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو سب سے زیادہ مخلوق کے لیے جو نافع ہوئے، نفع بخش ہوئے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ تو اس اعتبار سے بھی سب سے افضل و اعلیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیں اسی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبُ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَدْرِ أَعْمَالِ أُمَّتِهِ وَأَحْوَالِهَا وَأَقْوَالِهَا وَأُمَّتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَدْ أَخْبَرَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ یعنی انہی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر نبی کے لیے اس کی امت کے اعمال، اس کے احوال اور اس کے اقوال کے مطابق اجر لکھتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ اہل جنت کا شطر یعنی آدھا حصہ ہے، اور اللہ پاک نے اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی امت کی تمام امتوں میں بہتر ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر کی گئی، یعنی قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا كَانُوا خَيْرَ الْأُمَمِ لِمَا اتصفوا بِهِ مِنَ الْمَعَارِفِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء مما يتقرب به إلى الله عز وجل مما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه إلا وله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة ولا يبلغ احد من الانبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الى هذه المرتبہ، یعنی آپ علیہ السلام کی امت کا بہترین امت ہونا کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو معرفت، احوال، اقوال، افعال سے متصف کیا گیا ہے، ان کے اندر یہ بلند و بالا صفات پائی جاتی ہیں جو نیکی اور بھلائی کی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک جو بات ہے، معارف ہو، احوال ہو، اقوال ہو، اعمال ہو، یہ کتب تصوف کے اندر ہر ایک پر جدا گانا بحث ہے۔ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی معرفت کا معاملہ ہو، کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی گفتگو ہو،
کوئی بھی شے ہو جس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کیا جاتا ہے، تقرب حاصل کیا جاتا ہے، ان چیزوں میں سے کہ جن کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی اور اس کی طرف بلایا، تو اس شخص کے لیے اس کا اجر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بھی اس پر قیامت تک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف بلائے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو اس پر قیامت تک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر بھی اس شخص کو ملے گا کہ جو اس ہدایت کی طرف بلانے والا ہے۔ تو کوئی بھی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ وقد جاء فی الحدیث الخلق عیال اللہ فاحبهم الیہ انفعهم لعیالہ، اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہے کہ جو اللہ کے کنبے کو فائدہ پہنچانے والا ہے، یعنی زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ فَإِذَا كَانَ صلی اللہ علیہ وسلم قد نفع شطر اہل الجنت وغیرہ من الانبیاء علیہم السلام انما نفع جزءا من اجزاء الشطر الاخر كانت منزلته صلی اللہ علیہ وسلم فی القرب على قدر منزلته فی النفع، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل جنت کے نصف کو فائدہ پہنچایا اور باقی نصف کو دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے مل کر فائدہ پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اسی نفع کے اعتبار سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں ہوگا، اور وہ ظاہر ہے کہ سب کے آدھے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ دوسری روایت کے مطابق تو صرف 1/3 جو ہے وہ دیگر کا، اور باقی 2/3 نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہوگا۔ فما من عارف من امته الا وله صلی اللہ علیہ وسلم مثل اجر معرفته مضافا الى معارفه صلی اللہ علیہ وسلم، وما من ذی حال من امته الا وله صلی اللہ علیہ وسلم مثل اجره على حاله مضموما الى احواله صلی اللہ علیہ وسلم، وما من ذی مقال بالقرب به الى اللہ عز وجل الا وله صلی اللہ علیہ وسلم مثل اجر ذلك القول مضموما الى مقالته وتبلیغ رسالته صلی اللہ علیہ وسلم، وما من عمل من الاعمال المقربة الى اللہ عز وجل من صلاة وزکاة وعتق وجہاد وبر ومعروف وذکر وصبر وعفو وصفح الا وله صلی اللہ علیہ وسلم مثل اجر عامله مضموما الى اجره على اعماله، وما من درجة علیة ومرتبة سنیة نالها احد من امته بارشاده ودلالته الا وله مثل اجرها مضموما الى درجته صلی اللہ علیہ وسلم ومرتبته۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جو ابھی گفتگو کے اندر ہوئیں کہ کوئی بھی عارف باللہ ہو، اس کا جو معرفت کا درجہ ہے جو اسے حاصل ہوا ہے اور اس معرفت پر اس کو جو ثواب مل رہا ہے، اسی طرح جو صاحب حال ہے جس کے احوال بلند و بالا ہیں اس کو جو مقام اور مرتبہ مل رہا ہے اس کا جو ثواب ہے، اسی طرح جو صاحب مقال ہے اس کا جو کلام ہے اس پر جو اس کو اجر مل رہا ہے۔ جو بھی بہترین سے بہترین اعمال کرنے والے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر قرب دلانے والے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، آزاد کرنا ہے، اس کی راہ کے اندر جہاد کرنا ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، ذکر ہے، صبر ہے، معاف کر دینا ہے، درگزر کر دینا ہے، یہ جو بھی نیک کام کیے جائیں گے، جتنے بھی کیے جائیں گے، تمام کا ثواب اس بندے کو تو ملے گا ہی ملے گا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملے گا۔ تو یہ پچھلی بات کو اور کھول کر آپ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ مزید فرماتے ہیں وَيَتَضَاعَفُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَنْ دَعَا مِنْ أُمَّتِهِ إِلَى هُدًى أَوْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِذَلِكَ على عدد العاملين ثم يكون هذا المضاعف لنبينا صلی اللہ علیہ وسلم لأنه دل علیہ وارشد الیہ۔ یعنی پھر اس کے بعد اور چلتے چلے جائیں کہ یہ تو ہو گیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت مطلقہ کی بنیاد پر کہ جو آپ کی دعوت کے اوپر ایمان لے کر آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ دین کی وجہ سے
نیکی کی راہ کی طرف آئے تو ان کا اجر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، لیکن پھر اس کے بعد آپ کی امت کے جو افراد نیکی کی دعوت کا، برائی سے روکنے کا کام کرتے رہے، یا کوئی اچھا کام ایجاد کرتے رہے، اچھا کام ایجاد کرتے رہے، فرما رہے من سن سنتن حسنتن، اچھا کام ایجاد کرتے رہے تو اس بھلائی کی طرف بلانے والے کو ثواب ملے گا، اور جتنے لوگ اس نیکی کے کام کے اوپر عمل کرتے رہیں گے اس بندے کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، دونوں کو اس کا ثواب مل گیا۔ اب اس کے بعد یہ سارا کا سارا جمع ہو کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہی اس کی طرف رہنمائی کی، آپ علیہ السلام نے ہی اس کی طرف ہمیں ہدایت دی ہے، تو یہ سارا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر گئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آسمانوں پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام رو دیے تھے، یعنی آنسو جاری ہوئے، رو پڑے موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام جب روئے تو اس کے اوپر علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ہیں، بڑی خوبصورت وجوہات بھی ہیں اس میں سے۔ تو اس میں سے ایک وجہ یہ بیان کی ہے، جو نبی علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اپنی امت کے بارے میں بالخصوص بڑے شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ جو بھی نبی علیہ السلام ہوتے ہیں وہ اپنی امت پر، مخلوق کے اوپر شفیق و مہربان ہوتے ہیں، جبھی تو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے ہیں، جبھی تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے احوال کو دیکھا، اور دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، تو آپ کی امت کو یہ فائدہ حاصل ہو، تو آپ کو بڑا رشک آیا کہ آپ کی امت کو یہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حاصل ہوا۔ تو اس غبطے کی وجہ سے، اس رشک کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام روئے، نہ کہ نعوذ باللہ کسی حسد کی وجہ سے روئے، جیسا کہ بعض جاہلوں نے اس بارے میں بیان کیا۔ تو اسی کے اوپر، یعنی اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَلِأَجْلِ هَذَا، یہی فضائل و کمال تھے جو امت کو حاصل ہوئے تھے، اسی وجہ سے بکا موسیٰ علیہ السلام لیلۃ الاسراء بکاء غبطۃ غبط بها نبینا صلی اللہ علیہ وسلم اذ يدخل من امته صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ اکثر مما يدخل من امته موسیٰ علیہ السلام۔ یعنی اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام شب معراج روئے تھے، اور یہ رونا رشک کا رونا تھا کہ آپ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر اسی وجہ سے رشک فرمایا تھا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے افراد جو جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے زیادہ ہوں گے۔ وَلَمْ يَبْكِ حَسَدًا كَمَا يَتَوَهَّمُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ وَإِنَّمَا بَكَى أَسِفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مِن مِثْلِ مَرْتَبَتِهِ، یعنی نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے ہوئے روئے ہوں، جیسا کہ بعض جاہلوں نے اس کا وہم کیا ہے۔ محض ان کا رونا اس لیے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو جو فضیلت حاصل ہوئی اس پر رشک کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام روئے تھے، نہ کہ نعوذ باللہ کسی حسد کی وجہ سے جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ مزید آگے گفتگو کرتے ہیں، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ضمن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو آپ انس و جن کی طرف، انسانوں اور جنات کی طرف
رسول بنا کر بھیجے گئے تو انسان اور جنات آپ کی رسالت کی وجہ سے اعمال کے مکلف ہوئے. آپ علیہ السلام نے دعوت دین دی، ان کو اسلام کی طرف بلایا، اور پھر اس کے بعد احکام کا اجرا فرمایا کہ فلاں فلاں احکام انہوں نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں انہوں نے. تو آپ علیہ السلام قیامت تک جتنے بھی افراد ہیں تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ایک مخصوص علاقے کی طرف نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجے جاتے تھے. ان کی دعوت کا جو دائرہ کار ہوتا تھا وہ صرف اور صرف اس امت تک ہوتا تھا، اس علاقے تک ہوتا تھا. اور اس کی تصریحات جہاں قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، کتب سماویہ یعنی پچھلی جو کتابیں نازل ہوئی اس کے اندر بھی تصریحات موجود ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یہ ارشاد فرمائیے کہ میں تم تمام کی طرف، ان تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ مجھے تو تمام لوگوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے. خوشخبری دینے والا نیک اعمال کے ذریعے جنت کی، اور ڈر سنانے والا جہنم کا کہ جو برائی کے کام کرے گا وہ جہنم کی طرف بھیجا جائے گا، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کی خبر دیں. تو آپ علیہ السلام کی جو بعثت ہے، ایک تو آپ کی افضلیت کی خود یہ دلیل بن جاتی ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یہ ایک مخصوص علاقے کی طرف، ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے رہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. تو خود فی نفسہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر فوقیت رکھتے ہیں، افضل ہیں. دوسرا یہ کہ جب آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تو اب یہ تمام لوگ جتنے اعمال کرتے رہیں گے اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَ كُلَّ نَبِيٍّ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَأَرْسَلَ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ فَلِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ ثَوَابُ تَبْلِيغِهِ إِلَىٰ أُمَّتِهِ وَلِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم ثواب التبلیغ إِلَىٰ كُلِّ مَنْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ. یعنی انہی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے ہر نبی کو ان کی قوم کی طرف بالخصوص بھیجا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جن اور انس کی طرف، ان تمام جنات و انسان کی طرف بھیجا. تو ہر نبی کے لیے اس کی تبلیغ کا وہ ثواب ہے کہ جو انہوں نے اپنی امت کو کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان تمام لوگوں کی طرف تبلیغ کا ثواب ہے جن کی طرف آپ علیہ السلام کو بھیجا گیا. اور ظاہر ہے کہ آپ کو سب کی طرف بھیجا گیا تو سب کا ثواب آپ کو ملے گا. تارتم بمباشرۃ الابلاغ و تارتم بالتسبب الیہ ولذلک تمننا علیہ بقولہ تعالی ولو شئنا لبعثنا فی کل قریۃ نذیرا. ووجہ التمنن انہ لو بعث فی کل قریۃ نذیرا لما حصل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اجر انذارہ لأہل قریتہ. یہ اسی بات کو اور تفصیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ تبلیغ کا جو ثواب ہے وہ بعض اوقات تو براہ راست تبلیغ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے، براہ راست تبلیغ کرنے کی وجہ سے ملتا ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت دینے کی بھلائی کی، اسلام کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اجر ملا. اور بعض اوقات سبب بننے کی وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی نیکیاں آپ نے کی اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اب اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بعض اجلہ صحابہ کرام علیہم رضوان ابتداء میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے. تو اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا. لیکن ان دونوں کا ثواب پھر کس کو ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہی ان کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس تبلیغ کا کیا بنے؟ سبب بنے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، یعنی آپ علیہ السلام ایک مخصوص بستی تک رہتے اور اس میں آپ کی نیکی کی دعوت ہوتی، جبکہ دیگر بستیوں کے اندر ہم الگ نیکی کی دعوت والا مقرر کر دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ السلام کے ہی تیار کردہ افراد ان بستیوں کے اندر جاتے رہے، ان شہروں کے اندر جاتے رہے، اور وہاں جا کر یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی طرف بلاتے رہے، تو اب ان کا جو اجر ہوگا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اسی بات کو انہوں نے بیان کیا کہ بعض اوقات یہ براہ راست تبلیغ کی وجہ سے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی طرف سبب بننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے اپنے اس قول کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرمایا کہ اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی کے اندر ایک ڈر سنانے والا بھیجتے، اور احسان کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر بستی کے اندر ایک ڈر سنانے والا بھیجا جاتا، نیکی کی دعوت دینے والا بھیجا جاتا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اجر ملتا وہ فقط اپنی ہی بستی کو ڈرانے والوں کا ملتا، لیکن آپ علیہ السلام کو تمام مخلوق کی طرف ہی رسول بنا کر بھیجا گیا اور تمام کا ثواب آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ انہی دلائل میں سے ایک دلیل کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق کے اوپر فضیلت عطا کی، ان میں سے ایک بات یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کلام کرنا یہ ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک جس سے کلام فرمائے تو یہ ایک بڑی سعادت کی بات اور بڑے مرتبے کی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے کلام کی نعمت عطا فرمائی اور کلام کی فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ احادیث طیبہ میں بھی موجود ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ پاک کا آپ سے کلام کرنا موجود ہے۔ لیکن ان سے جو کلام ہوا وہ کوہ طور اور وادی مقدس کے اندر ہوا، کوہ طور پر اور وادی مقدس میں ہوا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ پاک نے کلام فرمایا وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر فرمایا، جیسا کہ احادیث طیبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور صرف سدرۃ المنتہا پر کلام نہیں ہوا، بلکہ اللہ جل شانہ نے لا مقام میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر افضل ہونے کی ایک دلیل ہے۔ وَمِنْهَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالطُّورِ وَبِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ وَكَلَّمَ نَبِيَّنَا صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا۔ اور انہی دلائل میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام سے طور پر اور وادی مقدس میں کلام فرمایا، اور ہمارے نبی علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا کے مقام پر کلام فرمایا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب کی محبت و عقیدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیں بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے